عشق کردہ پھر اپنے مرضی دے کم نرا ویکھدا تے نہ برا ویکھدا عشق کردہ پھر اپنے مرضی دے کم نرا ویکھدا تے نہ برا ویکھدا جتھے جاوے چکا دے وے عاشق دا سر پھر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا بڑے بڑے حسین ہو گئے اور اللہ کی قسم میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے بڑے بڑے حسین ہو گئے بڑے بڑے خوبصورت ہو گئے بڑے بڑے خوب روح ہو گئے اور مصطفیٰ کے چہرے کی قسم حضور جیسا کوئی نہیں حضور جیسا کوئی نہیں ہے اور وقت تھا جب تیرے حسن میں مغل تھا وقت اور ہے اب تیرے حسن میں نہیں اب حضور کے حسن میں مغل ہو گیا حضرت مطلب کی کون بندہ بات کر رہا ہے حضرت خزارہ جن کے اسلام لائی ہوئے صرف ایک دن ہوا ہے کتنا دن ہوا ہے پہلا دن ہے اسلام کا لیکن حضور کی محبت میں اتنا پکا ہے نا پہلا دن ہے اسلام کا کفر کی حالت میں حالت کفر میں دن گزارے پہلا دن ہے لیکن اسلام میں اتنا پکا ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا ہے اسلام مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے میرے دوستوں اپنے تصور کرو ہمارا جنم ہماری پیدائش مسلمانوں کے گھر میں ہوئی ہمارے کان پہ اذان پڑی گئی ہم نے والد کو مسجد جاتے دیکھا والدہ کو نماز پڑھتے دیکھا ہم نے اسلام کا ماحول دیکھا ہم اسلام کے ماحول میں پڑے ہم مسلمانوں کے گھر میں تمہاری پرورش ہوئی گئی لیکن ہمیں اسلام کتنی چاہیے کیوں نہیں ہے اسلام کی لذت ہم کیوں بھول گئے اسلام کی لذت ہم کیوں بھول گئے ہیں ہم کب اسلام کے ساتھ غداری کر رہے ہیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم اسلام کے خلاف پک کرنے شروع ہو جاتے ہیں ہم اپنے دین پر ٹوکنے شروع ہو جاتے ہیں یہ دیندار ایسے ہے یہ دین ایسا ہے یہ ہے ایک دن اسلام لا کے طرح پڑتا ہے تو مسلمانوں کے گھر میں پیدائش ہو کر حضور کا صدقہ کھاتے ہو اور پھر اسلام پہ بنتے ہو اسلام پہ باتیں کرتے ہو اسلام کے خلاف زہر کرتے ہو ذات مطلب مقام ہے شرم ہے اور یاد رکھیے اور یہ جملہ فرمایا کرتے ہیں امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں یاد رکھو خطاکار کی بخشش ہے خطاکار کی بخشش ہے کسی گناہگار کی بخشش ہے کسی بندے نے گناہ کیے اس کے گناہوں کی بخشش ہے کسی بندے نے خطائیں کی ہے اس کی خطاؤں کی بخشش ہے آپ فرمایا کرتے تھے خطاکار کی بخشش ہے لیکن اسلام کے غدار کی کوئی بخشش نہیں ہے یاد رکھنا اپنی زندگی کو بڑا سوچ کے گزارنا جو اسلام کے خلاف غداری کرے گا آپ فرمایا کرتے تھے خطاکار کی بخشش ہے حضرت امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے خطاکار کی بخشش نم کر ہے کہ اگر سرکار شفاعت فرمائیں تو اللہ ضرور معاف فرمائے گا لیکن اسلام کے غدار کی کوئی بخشش نہیں جو اسلام سے بھاگ جاتا ہے نا یہ ہے کانٹوں کی سیج ہے کانٹوں کی سیج ہے امام حسین کے ساتھ بھی بڑا لشکر آیا تھا بڑے نعرے لگاتے تھے بڑے اپنے آپ کو عاشق امام حسین کہتے تھے جناب منفذل نماز پڑھی ذرا کاٹے کوئی کھسکیا نہیں ہے کچھ بزدل پیشی کھسکیا کچھ دیگری کھسکیا کوئی نمازاں کھسکیا کچھ کوتا کچھ کھسکیا نہیں پھر خزر پسر شروع ہوئی ہے یہ مسئلہ ہے یہ پرابلم ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے آخر سچے ہی رہے انسان تھوڑے رہ گئے یہ کیا کریں گے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بدر میں بھی تھوڑے تھے یہ کربلا میں بھی تھوڑے تھے اور ان کو اللہ کے قرآن میں متصورہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ یہ ہوتے تھوڑے ہیں لیکن یہ زیادوں کو بھی پھنسیاں نکال کے رکھ دیتے ہیں یہ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن یہ بڑے بڑے جو آکڑ کے رکھ دینے لگے یہ اسلام کی پاور ہے یہ اسلام کی طاقت ہے بڑے بڑے مجاہد ابو لہب یہ کوئی چھوٹے سردار تھے یہ کوئی چھوٹے فرمائے تھے لیکن نہیں ہم ہیں قبیلے کے سردار ہمارے خلاف کون اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے اللہ کا دین آیا انہوں نے فرمایا اسلام تمہارے خلاف کھڑا ہو
دین آئے گا، میرا محبوب آئے گا، میرا سونا آئے گا، پتھر کھائے گا، تم بائیکاٹ کرو گے کہ اس کو اپنی رشتہ داری سے نکال دو، تم گھر سے نکال دو گے، مکہ چھوڑ دے گا، پر محمد اپنے رب کو نہیں چھوڑے گا، مکہ چھوڑ دے گا، رب کو نہیں چھوڑے گا، تم شعبۃ عالم کی گاڑیوں میں مقصور کر دو گے، قید کر دو گے، ان سے بولے کوئی ہم نہیں، اگر ایسا نال نہ ہے اسی گھر نہ کرسا، اسی جنازہ نہ کرسا، اسی قبر نہ کرسا، اسی نہ کرسا، اسی نہ کرسا، سرکار کو بھی ایسا ہی کہا ہے، حضور کو ایسا ہی کہا ہے، سرکار نے فرمایا سب کو چھوڑ جاؤں گا اور اپنے رب کو نہیں چھوڑوں گا، رب کو نہیں چھوڑوں گا، اور حضرات محمد یہ یاد رکھیں اسلام کا جو غدار ہے، جس نے اسلام کے ساتھ غداری کی نا، حضرت امام ربانی مجدد اہل ثانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اکبر بادشاہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے اللہ کے دین کو پیغام پہنچایا نا، اکبر بادشاہ نے کیا کیا ہے، آپ پر ظلم کیے، آپ کا گھر تباہ کر دیا ہے، جلا دیا ہے، وہ درویشوں کے لیے تو چھپر بنے تو ان کو آگ لگا دی ہے، ظلم ہو گیا ہے، کچھ نہیں باقی بچا، بچے باہر پھر رہے ہیں، سردیوں کا موسم ہے، ٹھٹر رہے ہیں، پناہ لینے کی جگہ کوئی نہیں ہے، والد جو ہے وہ جیل میں ہے، ان احساسات کو ذرا ذہن پہ آؤ نا، جب آپ کے بچے باہر پھر رہے ہو، آپ جیل میں ہو تو دل پہ کیا گزرے گی؟ خط لکھا، پتہ چلا کہ آپ کے جتنے حجرے تھے ان کو جلا دیا گیا ہے، گھر کو مسمار کر دیا گیا ہے، گرا دیا گیا ہے، آگ لگا دی گئی ہے، بچے باہر گلیوں میں ٹھٹر رہے ہیں، آپ ایک خط لکھتے ہیں اپنے بچوں کے نام جیل سے، میرے بچوں اللہ پر توکل رکھنا، اللہ پر، میرے بچوں اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑنا، رسول اللہ کی غلامی نہیں چھوڑنی ہے، میرا رب تمہیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ فقیر کے جملے ہیں، خط میں دو چار جملے ہیں جو اولاد کو نصیب ہوتے ہیں، اولاد ہی نہیں آیا، یہ سارا کو بڑا تقریر کرتا سنا، آج ادھر ایسا کہتا چھوڑ گیا موقع پڑا ہے، کچھ نہیں کرتا، کہتے بیٹے کہتے ہیں اپنے ابو کا ہاتھ پڑا تو بڑے مسرور ہو گئے، خوش ہو گئے، ہاں بچے کے کھانے کے لیے کچھ نہیں دے رہا ہے، بچے کے سردی سے بچنے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے، اور رسول اللہ کی محبت کا نصیب ہے، سبحان اللہ، سرکار کی محبت تو سینے سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے، اس کی گرمی ہوگی پھر سردی ہمارا کیا کر سکے گا، رب کی ذات پر توکل کا یہ عالم ہے۔ حضرت امام ربانی جنگیر نے پڑھا، اپنا اکبر نے بڑا ظلم کیا، پھر جنگیر آیا، آج اس نے جو کہ اس نے آ کے ظلم ڈال دیے، اور ایک وقت آیا جنگیر آپ کے قدموں میں آ گیا، جنگیر آپ کے قدموں میں آ گیا، جنگیر بادشاہ آپ کے قدموں میں آ گیا، آپ فرماتے ہیں اکبر میری بات نہیں مانی، اس نے ایک نیا دین ایجاد کر دیا، فرماتے ہیں کہ میری روح گئی اوپر ہے جنت کی طرف، میں جنت میں چلا گیا، اللہ نے مجھے میرا اوپر لے گیا، کہ میں نے ساری جنت کو ٹٹولا، مجھے اکبر کہیں نظر نہیں آیا، یہ رسول اللہ کے دین کا غدار تھا، کہتے میں نے اس رسول اللہ کے دین کے غدار کو جنت میں ٹٹولا، مجھے کہیں نظر نہیں آیا، چلتے چلتے پھر کہتے ہیں میں جہنم کے دروازے کے پاس چلا گیا، مالک جس کا نام ہے، مالک رضی اللہ عنہ، یہ فرشتوں میں سے یہ جہنم کا دروازہ ہے، کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، میں نے سے کہا یہ اکبر بادشاہ کا بڑا بدماش بنا پھرتا تھا، اللہ کے دین کا خلاف، اسلام کا غدار تھا، میں ساری جنت کو ٹٹولا ہے، مجھے ملا نہیں ہے، وہ کیا ہے، جب میں یہ کہا تو جہنم کا وہ دروازہ ایک صندوق لایا، اور کرنا اسلام کے خلاف جدائی کرنے والا، وہ جہنم کا دروازہ ایک صندوق لایا، اس صندوق کے کونے میں میں دیکھا چھوٹا سا چوہا ہے، کوئی پہ پڑا ہوا ہے، اس نے کہا یہ ہے وہ اکبر بادشاہ، یہ ہے وہ اکبر بادشاہ، میں نے کہا یہ بادشاہ تو نہیں ہے، یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، یہ تو چوہا ہے، میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ قیامت والے دن جو بڑے بڑے آنکڑے ایسے چلا کرتے تھے نا، ساری عید کو آج وہ درس نہیں کر رہی نا، تو جو اپنی گردن کو ایسے مروڑ کے چلتے تھے نا قیامت والے دن، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم چونٹیاں بنا دیں گے، جس طرح چونٹیاں نا ایسے، اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے ان کو بھولا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں تم تکبر کیا کرتے تھے، تم نحوست کیا کرتے تھے، تم اسلام کے خلاف غداری کیا کرتے تھے، فرماتے ہیں جہنم کے دروازے نے کہا یہ ہے وہ متکبر، یہ ہے وہ اسلام کا غدار جس نے اسلام کے خلاف غداری کی ہے، آج اللہ رب کائنات اس کو چوہا بنا دیا، چوہوں کی شکل بن کے، اس لیے
دوستوں یہ معمولی بات نہیں ہے، رسول اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اسلام کے ساتھ وفاداری کرو، یہ نہ ہو کر وہ دن آئے کہ یہ دن میں چوہے بڑے نہ پھرو، پتہ نہیں کہ اللہ کے اور نہ بنا دے۔ جو اسلام کے خلاف غداری کرتا ہے نا، اللہ کے دین کے خلاف غداری کرتا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ جو مکاری کرتا ہے، اور سن لے تیرے سارے مکر فنا ہو جائیں گے۔ اللہ کے دین کو پھر بھی بقا نصیب ہوگی، اللہ کے دین کو پھر بھی بقا نصیب ہوگی، اللہ کے دین کو کوئی گوا نہیں سکتا ہے۔ میرے اللہ نے اپنے قرآن میں فرما دیا کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں نے لکھ دیا ہے، میں نے لکھ دیا ہے ہر زمانے میں غالب اللہ ہوگا اور اللہ کا رسول ہوگا، ہر زمانے میں اسلام کا غلبہ ہوگا، ہر زمانے میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرات محترم یاد رکھیں، ایک بتڑی ہے اسلام والوں کی کہ وہ جو کھا رہے ہیں، اسلام والے جو کھا رہے ہیں، ان کو ایک کھجور پہ 10 آدمی گزارا کرتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، پتھر باندھ دیے پیٹ پر، پانی پینے کے لیے نہیں مل رہا ہے، ساری بھوکے پیاسے برداشت کر کے اللہ کی بارگاہ میں کبھی نہیں کہا یا اللہ کھانے واسطے کچھ نہیں دینا، ہے جی کھانے واسطے کچھ نہیں دینا، یہ شکایتیں کی۔ پھر دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ سپر پاور ہے جی ایران ان کے قدموں میں پڑا ہوا تھا، سپر پاور، دنیا کی سپر پاور طاقت وہ کن کے قدموں میں تھی؟ جو 10 بندے ایک کھجور پہ گزارا کرنے والے تھے، رامن جمعہ ہی کھانا واسطے ہے جی، اور یہ جمعہ ہی کھانا واسطے اور دنیا میں کوئی سرانا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی طرف ہم نے جانا ہے یا ہم نے خدا کے دین کے لیے کچھ کرنا ہے، وقت ہم اسی لیے آئے ہیں۔ تو حضرات محترم اسلام سے وفا کرو، اللہ کے دین کے ساتھ وفا کرو، جو اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے اس کو میرا اللہ تباہ کر دیتا ہے۔ روم کا سپہ سالار نا تو خالد ولید کے پاس ہے، کہو خالد یار 10 دے چھوڑ جنہیں جنگانے کے لیے آئے نا تو تیرے کو مال ہی کھا دی۔ ایک ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف، اسلام کے جنرل اعظم سے، اسلام کے چیف آف آرمی اسٹاف سے، حضرت عمر کے فوج کے جنرل چیف آف آرمی اسٹاف حضرت خالد بن ولید کے سامنے اپنی پیشانی جھکا کے کہتا ہے، اپنی شکست تسلیم کر کے کہتا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح نا کون سی طاقت ہے جو تمہیں شکست نہیں کھانے دیتی، جو تمہیں ہارنے نہیں دیتی ہے؟ فرمایا وہ جذبہ ہے کہ یہ سب فرمایا جتنا ہر کوئی کھیلے، یہ سب فرمایا جتنا ہر کوئی کھیلے، کہ تو ہارن کھیڑ فقیرہ کہ جتنے دا مل کوڑی پیدا تے ہارن دا مل ہیرا۔ یہ وہ جذبہ ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہم جیتیں گے یا ہم ہاریں گے، بس ہم میدان میں کود پڑے، نہ دریا دیکھے، نہ دھوپ دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ حالات کی کشیدگی دیکھی، نہ ہم نے تلواریں دیکھی، نہ ہم نے تیر دیکھے، نہ ہم نے لوگوں کی کثرت دیکھی کہ ادھر 10,000 کا لشکر ہے، ادھر 313 ہے، ہمیں پتا تھا، ہم نے اس پہ نہیں غور کیا، ہمیں یہی پتا تھا کہ میرا نبی ہمارے ساتھ ہے، میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، رسول اللہ کی تعریف ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ لوگوں سن لو گنجے ہائے ہم تو عالمران قریب، اقبال فرماتا ہے گنجے ہائے ہم تو عالمران قریب، تیرے ایوبی نگاہ باجزید۔ اسلام کہتا ہے، اقبال کہتا ہے اسلام والوں سنو، 2 چیزوں کو لے کے نکلو، اللہ والے کی نگاہ ہو، کسی اللہ والے کی نگاہ ہو، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہو۔ بندے جو غیر توڑے تھے یہ صلاح الدین ایوبی آئی فرمایا کہ اسلام کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو، تو اقبال کہتا ہے 2 چیزیں ساتھ لے کے جاؤ، ایک کسی اللہ والے کی نگاہ، اللہ والے سے دعا کرا کے نکلو، ہے نگاہ دعا کی چیز حضرت پاک کی چیز ہے، مصطفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک ایوبی حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو عالم بھی ہے، ولی بھی ہے، مجاہد بھی ہے، عاشق بھی ہے، اور الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھنے والا بھی۔ ہاں
یہ اسلام کا مجاہد ہے. جواب میں صبح میں السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھو. یہ صلاح الدین ایوبی ہے. اور یہ وہ شخص ہے جب ایک جنگ میں چلا گیا نا یہ، تو وہاں کسی لوگوں نے بغاوت کر دی کوٹ کے مقام پر. وہاں پر کھڑے ہو کے ان کے استاد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی ادھر کھڑے ہیں. تو یہ واپس آنے لگے تو اپنے استاد سے کہنے لگے استاد جی نکلی گالا کرا بور کی گل کرنے. کہا میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں حالت جنگ سے اس دوسری طرف اس فتنے کو کچلنے کے لیے. لوگ مجھے بزدل تو نہیں کہیں گے. صلاح الدین ایوبی فرمانے لگے لوگ مجھے بزدل تو نہیں کہیں گے. حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ صلاح الدین ایوبی قیامت تک کے مسلمانوں کو تیری ضرورت رہے گی. آج دنیا کا آج صلاح الدین ایوبی آ جائے. آج کشمیر کی بچیاں رو رہی ہیں کہیں سے کوئی محمد بن قاسم آ جائے. آج عافیہ صدیقی رو رہی ہے کوئی محمد بن قاسم آ جائے. جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے اربوں کروڑوں میں اربوں میں جائیدادیں بنائی تو نا ان کو عافیہ صدیقی کی سختی کا کیا علم ہوگا. جن کی بچیاں جو ہیں ناز اور نام میں کوئی ہو ان کو کیا احساس ہوگا. یہ تو کوئی محمد بن قاسم ہی اٹھے گا تب جا کے ایسا ہوگا. یہ تو کوئی محمد بن قاسم اٹھے گا. کشمیر کی بچیاں پکار رہی ہیں یہ سارے لوگ پکار رہے ہیں ہاں کوئی محمد بن قاسم آ جائے اور یہ صلاح الدین ایوبی آ جائے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ پتہ چلا نا کہ بولنس جو انگریز جنرل ہے یہودی جنرل ہے اس جنرل نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو پکڑ کس نے مارا اور مار کے کہہ رہا تھا ربطو محمدکم اپنے محمد کو بلاؤ نا اپنے محمد کو بلاؤ نا آج وہ تمہیں مجھ سے چھڑائے. صلاح الدین ایوبی کا کلیجہ پھٹ گیا. پھر فرمایا آپ بیمار تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی بولا دو باتوں کی مہلت مانگ رہا ہوں مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بیت المقدس کو آزاد نہ کر دوں اور اس برنس کی کھوپڑی جو ہے اس کے تل سے جدا نہ کر دوں. اس گستاخ رسول کو ٹھکانے نہ لگا دوں مگر موت نہ دینا. حضرات محترم 581 کی یہ بات ہے. 2 سال صلاح الدین ایوبی بیمار رہا لیکن صلاح الدین ایوبی چرپائی پر ایسے پڑے وہ ٹیک لگا کے سوئے نہیں کرسی پہ بیٹھا رہا. 2 سال سوئے نہیں اللہ سے التجائی کرتا رہا. جب صحت نصیب ہو گئی پھر اٹھا تلوار لے کے بیت المقدس کو فتح کیا. یہودیوں کے بڑے بڑے جنرل پکڑے گئے. آپ نے کہا تمہیں بھی جاؤ تمہیں بھی معاف کر دیا ہے تمہیں بھی معاف کر دیا ہے تمہیں بھی معاف کر دیا ہے. ہمارا آج فتح مکہ والا اعلان ہے کہ لا تصریف علیکم اليوم آج تم سے بدلہ نہیں لے گا. جاؤ تمہیں بھی معاف کیا ہے تمہیں بھی معاف کیا ہے. سب کو معاف کرتے گئے جب گستاخ رسول اسلام کا غدار برنس آ گیا انت برنس ہاں تم برنس ہے. کہا ہمیں برنس ہے. جب مسلمانوں کی فوج کو تو نے پکڑا تو ان کو تو مار رہا تھا. تو نے کہا تھا کہ این نصرت محمد تو نے کہا تھا محمد کی مدد کہاں ہے. وہ سر جھکایا ہوا تھا. اس نے کہا ارے مجمع میں آؤ یہودی سن لو تم ساروں کو آج رہائی ہے تم ساروں کو آج میں نے معافی دے دی ہے اور اس گستاخ رسول کو بھی معافی نہیں اور اس کے سر میں کرم کرنا اور اپنی تلوار سے کرم کروں